بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز اور میرے دیکھنے والے، ماشاءاللہ سب کی عیدیں یقیناً اچھی گزری ہوں گی، سب کو بہت مزہ آیا ہوگا، سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا، کافی روٹھے ہوئے رشتہ دار بھی مل گئے ہوں گے، کافی آنا جانا رہا ہوگا اور عیدیاں بھی خوب بٹی ہوں گی۔ یقیناً عیدیاں تو بہت سب کو بٹی ہیں۔ بچوں کی خاص کر بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو عیدی ملے۔ بچے ہر جگہ اتنے شریف بن کے بڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی ان کو عزیز ہیں، وہ صرف اپنی عیدی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کافی بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان کو عیدی دے، چیزیں دے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ اب اتنی دیر میں جو بڑوں نے عیدی دی وہ بھی رکھ لی، چھوٹوں نے دی وہ بھی رکھ لی، ہر کسی سے عیدیاں لے کے بھی بچوں کا دل نہیں بھرتا۔ بچے کہتے ہیں عیدی ملتی رہے۔ اچھا، اب عیدی لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عیدی لینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ والدین ان سے عیدی لے لیتے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں لاؤ بھائی مجھے دے دو، میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں۔ اب وہ اپنی عیدی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، تو بچے شور مچاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ساری عیدی ہم سے لے لی ہے، ہماری عیدی واپس کریں واپس کریں۔ اب امی کا وہ جو مہمان آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آنٹی امی ہماری عیدی لے لیتی ہیں۔ اس طرح کرنے سے نا تو خاصی خرابہ مچتا ہے، تو بس بچے سارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ باہر سے پردیس سے عیدی آئی ہے، بہن بھائیوں نے ان کے بچوں کو بھیجی ہے، تو بچوں کو برا لگتا ہے کہ اب والدین نے ہماری عیدی لے لی۔ تو آج کل کے بچے ان چیزوں سے بڑے روٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی ایک عجیب وہ چل رہی ہوتی ہے کہ والدین نے ہماری عیدی لے لی۔ لیکن ہم تو کسی سے عیدی لیتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو عادت ایسی ہے کسی سے لیتے ہی نہیں، بلکہ دے دے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنا بجٹ ہوتا ہے نا وہ عید کے دن سارا آؤٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک کو عیدی دینے میں۔ بیل بجی ہے جی، کون آیا؟ جمع دار عیدی مانگ رہے ہیں، کون ہے؟ ماسیاں عیدی مانگ رہی ہیں، اخبار والا عیدی دے دیں، جس سال بھر صحیح ٹائم پہ اخبار ڈالا نہیں ڈالا عیدی لینے آ گیا۔ دودھ والا کہ باجی میں تو روز دودھ پہنچاتا ہوں، مجھے عیدی دیں۔ اب کس کس کو ہم عیدی دیں؟ ہر کوئی آ کے ہم سے عیدی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا فساد ہے بھائی۔ مجھے تو کیا آپ لوگوں کو اتفاق ہے اس چیز سے؟ میں کہتی ہوں دے دو تھوڑی بہت، اگر آپ تھوڑی بہت دے رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا باجی، آپ نے عیدی دی ہے کہ بھیک دی ہے؟ لو، یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ اب ان کو اچھی سی عیدی دینی پڑتی ہے، اپنا بچہ ڈاؤٹ کر کے آپ کو سب کو عیدی دینی پڑتی ہے۔ یہ عید کا تہوار ایک ایسا تہوار ہوتا ہے کہ بجائے شکرانہ ہمارا اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ عیدی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے شکرانے کرنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے رمضان ہمارے اچھے سے گزروا دیے اور عید کا موقع دیا ہمیں۔ عید کی خوشیاں یہ ہوتی بھی مٹھائیاں کھائیں، چائے پئیں، ناشتہ کریں، سوئیاں کھائیں، لیکن نہیں، ہر ایک کو پیسہ چاہیے عیدی کا۔ تو لہٰذا کتنے لفافے بنائیں، لفافے بنا بنا کے بھی میں تھک گئی، لیکن پھر بھی کسی کی پوری نہیں کر پا رہے تھے ہم۔ تھک گئی میں تو۔ کیا آپ کا بھی یہی حال ہوا ہے کہ سب کو عیدی دے دے کے؟ لیکن آپ کو کیا عیدی ملی؟ آپ کو کوئی عیدی نہیں ملی، آپ کو کسی نے نہیں دی، بلکہ ہسبینڈ نے بھی نہیں دی۔ ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے تو عیدی دیجئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو گھر کی بڑی ہو، تمہیں کیا عیدی دینی، تم بچوں کو دو۔ اب بتائیں، ایسی باتیں تو ہوتی ہیں گھر میں۔ اب یہ ساری چیزیں بڑا ٹینشن دے دیتی۔ خیر، اس طرح کرتے کراتے عید کا دن اللہ کا شکر ہے گزر گیا الحمدللہ، بلکہ 3 دن بھی گزر گئے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، جس سے جہاں تک ہو سکا ان کو یہ عید کی خوشیاں پہنچا دیں۔ ایک میری دوست کا فون آیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے بڑا اسپیشل ڈریس بنایا ہے۔ میں نے کہا ہاں کیا بنایا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے فرشی ڈریس بنوایا ہے۔ میں نے کہا ہے فرشی ڈریس، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی کہ بھئی فرشی ڈریس وہ ڈریس ہے جو بادشاہوں کا، کبھی کسی بادشاہ نے اپنی بیگم کو ایک انوکھا تحفہ دیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ فرشی شلوار، فرشی پاجامہ، فرشی شرٹ اور فرشی دوپٹہ تھا، اور اس کو کہا کہ میں تمہاری محبت میں نے یہ ایک انمول چیز بنائی ہے جو تمہارے لیے ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیا انمول چیز بنائی ہے، یہ تو میں نے سنی نہیں۔ کہنے لگی نہیں، یہ اتنا پرانا ڈریس ہے جو اب واپس سامنے آ گیا اور لوگ کہہ رہے فرشی شلوار فرشی شلوار۔ میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کہ تم خالی فرشی چیز ڈریس پہ آ کے وہ ہو گئی ہو؟ اپنی محبت کوئی فرشی ڈریس سے تھوڑی پوری کرتے ہیں۔
کہ بھئی فرشی ڈریس ہوگا تو میری محبت پوری ہو جائے گی. تم اپنے شوہر کو کیوں آزما رہی ہو کہ وہ تمہیں فرشی ڈریس بنا کے دے؟ ڈریس تو کوئی بھی ہو، تمہیں اچھا لگنا چاہیے، تمہیں جھک کے رہنا چاہیے. تم جھک کے ہر ایک سے ملو گی، بات کرو گی، تمہارا فرشی سٹائل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے میرے اتفاق نہیں کیا میرے سٹائل سے، اور کہنے لگی کہ نہیں مجھے بالکل وہ نہیں ہے. مجھے کہنے لگی تم جاؤ، تمہیں کیا پتہ. پھر وہ غصے میں آ گئی اور اپنی لینگویج شروع کر دی. کہنے لگی تینوں کی پتہ، تو چل اتھوں، تینوں نہیں پتہ کوئی چیز، تو تے سیدھی سادی ہے. اے تے سانوں پتہ ہے فیشن کی ہوندا ہے، تینوں نہیں پتہ کوئی چیز دا. میں نے کہا ہاں ہائے یہ کیا بات ہوئی، تم بڑی ویسی باتیں کرنے لگی ہو. ایک دیسی لینگویج بول کے میرے سامنے تم وہ بن رہی ہو کہ مجھے فیشن نہیں آتا. میں اپنی لمٹ کا فیشن کرتی ہوں بھائی، طریقے کا. تو خیر پھر اس طرح کرتے کرتے ہماری دوستی جو تھی نا وہ تھوڑی سی لڑائی میں چلی گئی، اور پھر دوستی اینڈ میں انہوں نے بھی غصے سے فون بند کر دیا، میں بھی ناراض ہو گئی. اچھا جی، اب کرتے کرتے پھر عید کا دن آیا تو وہ بڑی خوشی سے شام کو مٹھائیاں لے کے میرے گھر پہنچ گئیں اور کہنے لگی بھئی عید مبارک عید مبارک. پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور وہ ہنسنے لگیں، کہنے لگی دیکھو میں نے یہ فرشی ڈریس پہنا ہوا ہے. اور واقعی فرشی ڈریس کیا تھا، شلوار زمین صاف کر رہی تھی، دوپٹہ بھی زمین پر رگڑ رہا تھا، اور بس شرٹ چھوٹی سی پہن لی تھی جو ایک عجیب لگ رہا تھا کسی بچے کی پہنی ہوئی ہو. خیر ان کو اتفاق تھا تو بسم اللہ آپ پہنو، ہمیں کیا. لیکن ان کو دیکھ کے نا میں کچھ نہیں بولی. میں نے کہا خواہ مخواہ ناراض ہو جائیں گی بھائی، ایسی کوئی بات کہہ دی تو ان کا موڈ آف ہو جائے گا. تو موڈ تو مجھے آف نہیں کرنا تھا نا ان کا. اتنے میں ہمارے نیبر کی بیل بجی تو نیبر سے بھی ایک خاتون آ گئی، انہوں نے بھی ایسا ہی ڈریس پہنا ہوا تھا. بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ یہ بھی پہن کے آ گئی ہیں. خیر سلام دعا کی، میں نے تو ڈر کے مارے انہیں بھی کچھ نہیں کہا. خیر وہ تو دوست تھیں تو ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اور میں دیکھ کے حیران ہوئی. تو پھر جب میں شام کو گھر سے باہر گئی تو مجھے ہوٹلوں میں ادھر ادھر ہر جگہ لوگ اسی شلواروں میں نظر آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شلوار یہ ڈریس فرشی فری بٹ رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آئے اللہ مجھے نہیں پتا فری کہاں بٹ رہا تھا، میں بھی چلی جاتی لینے، پہنتی نیچے لے کے تو آ جاتی. لیکن بس یہ اس عید پہ چلتا رہا. ایک ڈریس ایسا تھا جس کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی جی، فرشی ڈریس. تو بھائی لوگ ہر ایک چیز کے پیچھے ہو جاتے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، یہی لینا ہے بس. بچہ کیا، بوڑھا کیا، بڑا کیا، ہر کوئی، یہاں تک کہ مرد بھی پہن کے آ گئے ڈھیلے پجامے. ارے ایک لکھنؤ کا انداز ہوتا تھا، دہلی کا انداز ہوتا تھا، نازک آڑا پجامہ، لکھنؤ کا سیدھا پجامہ، اور لوگ بڑے ڈگنیفائڈ لگ رہے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا سندھ کا سٹائل جو ہمارے پاکستانی سٹائل ہے، شلوار قمیض. لیکن اس دفعہ لوگوں نے اتنے ڈھیلے پجامے اس پہ کرتے پہنے ہوئے تھے، ایک تماشا سا لگ رہا تھا. مرد تو خاص کر مجھے نہیں اچھے لگے. میں نے کہا یہ کیا آپ نے پہنا ہوا ہے. لیکن بس اب آج کل جس کا جو پہنا ہوا ہے آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. چلے بھی پہنے، آپ لوگ شوق سے پہنے، لیکن کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتے کہ بھئی آپ کا ڈریس ہے. لیکن اس دفعہ عید پر ایک چیز یونیک تھی اور وہ یہی تھی، فرشی ڈریس. اس فرشی ڈریس کی عید کو بھی مات چھوڑ دیا تھا. فرشی ڈریس نے اتنا مشہور ہوا تھا. تو آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے یہاں بھی کسی نے فرشی ڈریس پہنا تھا یا آپ کے یہاں بھی عید کے مسئلے ہوئے تھے. مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزری اور کیسا رہا سب کچھ. مجھے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.